بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الكريم الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران عزیز، آپ لوگوں کے محضر میں جسارت سمجھتا ہوں کہ لب کشائی کروں، لیکن ذاکر اہل بیت، مادح اہل بیت کے فہرست میں بندے حقیر کا نام آ جائے، اس لیے صلاح یہ سمجھتا ہوں کہ اس منبر پہ آ کر کے کچھ فضائل اہل بیت بیان کروں، وگرنہ دنیا میں کوئی ایسا ذاکر آیا ہی نہیں کہ جس نے ذکر اہل بیت کو اس طریقے سے بیان کیا ہو جس طریقے سے بیان کرنے کا حق تھا۔ ایسی کوئی زبان کائنات میں آئی ہی نہیں کہ وہ اہل بیت کے ان حقائق کو آپ پر روشن کرے، ان اسرار کو آپ تک پہنچائے کہ جو اسرار حقیقت میں خداوند عالم نے اہل بیت کو عطا فرمائے۔ یہ ہم اور آپ جتنے بشر اس کائنات میں ہیں، جتنے خلق مخلوق اس کائنات میں ہے، کسی میں اہل بیت کو سمجھنے کی طاقت ہی نہیں۔ لیکن جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے، جب ابراہیم کو نمرود میں آگ میں دھکیلا، آگ میں جلانا چاہا، تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لے کر کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی۔ وجہ یہ تھی، وہ ہمیں سکھانا یہ چاہتا تھا، بتانا یہ چاہتا تھا کہ مجھے یقین ہے، میں جانتا ہوں کہ اس ایک قطرے پانی سے میں اس آگ کو بجھا نہیں سکتا، لیکن کل کو قیامت کے دن میں ابراہیم کے فہرست میں آؤں، نمرود کے فہرست میں نہ آؤں۔ ہم بھی 1400 سال سے مجلسیں برپا کر کے یہی دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں۔ ہم نے اگر کربلا میں ہونا تھا تو حسین کے ساتھ ہونا تھا، یزید کے ساتھ نہیں ہونا تھا۔
وگرنہ ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، توجہ کریں گے، ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے بلکہ عزاداری کی وجہ سے ہم ہیں۔ ہماری شناخت، ہماری پہچان عزاداری سے ہے۔ اگر ہم عزاداری سے قاصر آ جائیں تب بھی محرم میں جتنے بھی مخلوق کائنات ہے اپنی جگہ پر وہ اپنی عزاداری برپا کریں گے۔ کتنی ساری روایتیں ہیں جس میں ذکر ہوا ہے، معصوم فرماتے ہیں جب بھی پہلی تاریخ محرم کی وارد ہوئی تب سے کائنات کا ہر ذرہ اپنی طریقے سے عزاداری کرتا ہے۔ جس طریقے سے کائنات میں ہر ذرہ، ہر مخلوق اپنی طریقے سے خدا کی عبادت کرتا ہے، اسی طریقے سے کائنات کا ہر ذرہ حسین کی عزاداری کرتا ہے۔ یہ ہم اور آپ ہیں کہ اس عزاداری کو دیکھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے۔ ایک بندہ امام کے پاس آیا، سوال کیا، یہ بتائیے کہ محرم شروع ہونے سے پہلے ہی آپ محزون کیوں ہو جاتے ہیں، گریہ کیوں کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ محرم شروع ہونے سے پہلے خدا بند عالم کربلا میں امام حسین کا کرتا خون سے لت پت تھا، اس کرتے کو آسمان اور زمین کے درمیان میں لٹکا دیتا ہے۔ یہ ہم ہیں کہ ہم اسے دیکھ کر کے روتے ہیں، لیکن عوام الناس، عادی انسان اس کپڑے کو نہیں دیکھ پاتا۔ وگرنہ اگر ہم اس کپڑے کو دیکھ پاتے تو فطرتی طور پر، قدرتی طور پر ہمارا دل محزون ہو جاتا، ہماری آنکھیں بھر آتی۔ تو یہ بھی ایک عبادت ہے، جس طریقے سے خدا کی عبادت ہے اسی طریقے سے حسین کی عزاداری ہے۔ آپ عبادت کریں یا نہ کریں، خدا خدا ہی رہے گا۔ خدا کی خدائیت پر کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنے والا۔ تو ہم بھی قرآن کی اسی آیت کو، جس آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن قرار دیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شعائر الہی، جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اپنے دل کو زندہ کرے، یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں نور آ جائے، تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ شعائر الہی کو برپا کرے۔ 1400 سال سے عزیزان ہم لوگ مجلس برپا کر رہے ہیں، اور اس مجلس کی تاثیر عجیب ہے۔ اس مجلس میں امیر بھی آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، غریب بھی آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس مجلس میں آنے کے بعد امیر کو اپنی امیری پہ کوئی ناز نہیں، فقیر کو اپنے فقیری پہ کوئی افسوس نہیں۔ فرش عذاب پر بیٹھ کر کے ہر ایک بشر ایک جیسا لگتا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ بڑا ہے، نہ امیر ہے، نہ فقیر ہے، نہ عالم ہے، نہ جاہل ہے۔ جو بھی ذکر حسین سنے گا فرشتوں سے افضل ہوگا۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم اس عزاداری کی، گریہ کی، اس فرش عزا کی میلاد درست نہیں کریں۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے کافی سنا ہوگا کہ اگر عزاداری سے، مجلس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا، کسی کو علم نہیں پہنچتا، تو کتاب ضروری نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے خود گریہ بازار عبادت ہے، نہیں کہ اس کے اندر کوئی میلاد آپ بنا کر کے بولیں اگر عزاداری میں آ کر کے، اگر فرش عزا پر بیٹھ کر کے علم حاصل ہوا تب جا کے کوئی فائدہ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ خود اسی فعل میں میلاد اور فائدہ ہے، خود یہی فعل ہم سے مطلوب ہے عزیزان، یہی فعل
خدا اور امام ہم سے چاہتے ہیں. خود گریہ کے اندر ملاپ اور فائدہ ہے. کربلا کے اندر جو منظر تھا اس منظر کو بیان کروں گا کہ یزید وقت نے، بادشاہ وقت نے یہ چاہا کہ حسین کا نام مٹائے. امت نے نبی کو حجرے میں قتل کیا، قاتل چھپ گیا. علی کو مسجد میں شہید کیا، قاتل چھپ گیا. حسن کو زہر دے کر کے شہید کیا، قاتل چھپ گیا. اب حسین کا اختیار سنانے لگا ہوں. حسین نے ڈھونڈا ایک ایسا میدان، ایک چٹیل میدان جس میں نہ چھپنے کی جگہ ہے، جس میں نہ چہرہ چھپانے کی جگہ ہے. اس طرف کھڑے کیے سارے قاتل، اس طرف کھڑے کیے صرف 72. جب آپ منظر کربلا کو دیکھیں ایک عجیب قانون دیکھنے کو ملے گا. اب جب امت نے اتنے سارے قتل جب چھپائے، اب حسین کا اختیار یہ تھا کہ تا قیامت گزرے ہوئے قاتل، آنے والے قاتل اس طریقے سے بیان کیا، اس طریقے سے آشکار کیا کہ آج بھی 1400 سال کے بعد جتنے حسین کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہے، اتنے یزید کے نام پہ جینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. یہ حسین کا اختیار ہے. کربلا کے بعد ایک صدا جو گونجی ہے، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے. ابھی کسی بھی فرقے میں، مسلمانوں کے کوئی بھی فرقہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یزید ہمارا ہے. اگر آپ پہلے دیکھیں گے تاریخ میں کربلا سے پہلے کے قاتل ہو یا کربلا کے بعد کے قاتل ہوں، بہت سارے فرقے ایسے ہیں کہ جو ان قاتلوں کو بھی مانتے ہیں، رضی اللہ کہتے ہیں. لیکن حسین کا اختیار یہ تھا کہ حسین نے جنگ بھی نہیں کی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کبھی آپ نے جنگ کربلا نہیں سنا ہوگا. مورخ نے جب بھی لکھا واقعہ کربلا لکھا، وہ جنگ کربلا نہیں، واقعہ کربلا لکھا. حسین کا اختیار یہ تھا کہ جتنے قاتل چھپے تھے کربلا میں کھڑے کر کے سب کو آشکار کر دیا. آج تک کوئی امت مسلمہ میں یہ ماننے کو راضی نہیں، یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یزید ہم میں ہے. سب یہی کہتے ہیں ہم حسین کو ماننے والے ہیں. یہ ہے امام حسین کے اختیار. کربلا میں کچھ قوانین اس طرح بھی دیکھنے کو ملے. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ شب عاشور جتنے 72 شہداء امام حسین کے ساتھ تھے، سب میں یہی گفتگو ہو رہی تھی. سب اسی بات کی پرواہ کر رہے تھے کہ کل ہم حسین کے خدمت میں شہید ہو کر کے حسین کی مدد کریں گے یا نہیں. جتنے انصار تھے، جتنے اصحاب تھے، سب اسی فکر میں تھے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اپنی جان حسین پر قربان کریں گے. لیکن ایک منظر آپ یزید کے یہاں دیکھیں گے، یزیدیت کے یہاں دیکھیں گے. 9 لاکھ کا لشکر ہے، لیکن ہر ایک کے زبان پہ یہی فقرہ ہے، کل اگر ہم مر گئے تو ہمیں گھر جانے نہیں ملے گا، بچوں سے الگ ہونا پڑے گا، مال غنیمت نہیں ملے گا. عجیب صحنہ تھا. حسین کی یہاں موت سے محبت تھی، یزید کی یہاں زندگی سے محبت تھی. حسین نے موت کو اس طریقے سے اپنے اصحاب کو دکھایا تھا کہ وہ زندگی سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی. اسی لیے حضرت قاسم سے جب پوچھا گیا کہ کس طرح پاتے ہو موت کو اپنے نزدیک، تو کہنے لگے احلا من الاسل، میں موت کو
شہد سے زیادہ شیرین اپنے نزدیک پاتا ہوں۔ یہ حسین کا اختیار ہے عزیزاں۔ یہاں حسین کے یہاں چراغ بجھا کر کے کہنے لگے اذا تريدون تذهبون الى دياركم انا ضامن يوم القيامه عليكم بالجنه، کہ اگر تم میں سے کسی کو بھی گھر جانا ہو، لوٹ کر کے اپنے وطن جانا ہو، تو لو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، اختیار دیتا ہوں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں راضی نہیں ہوں، بلکہ میں ضمانت دیتا ہوں یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں جنت عطا کروں گا۔ پھر بھی کوئی اٹھا نہیں، یہ حسین کا اختیار تھا۔ 9 لاکھ کا لشکر دنیا کی لالچ دے کر کے بلایا جا رہا تھا، لوگوں سے التماس گزارش کر کے بلایا جا رہا تھا، فتوے دے کر کے بلایا جا رہا تھا، پھر بھی کوئی رکنے کو تیار نہیں۔ منظر کچھ اس طرح کا تھا کربلا کا۔ آج تک ہم انہی مجالس میں اہل بیت کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اہل بیت خود فرماتے ہیں، امام رضا کی روایت آپ تک پہنچاؤں، امام فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ہمارے بارے میں بیان کرو، جتنا ہو سکے ہماری باتیں لوگوں تک پہنچاؤ، کیونکہ ہماری باتوں میں حسن ہے، اگر وہ حسن لوگوں تک پہنچائے تو لتبعونا، وہ ہماری اتباع کریں گے۔ تو ہم نے روش ہی یہی اختیار کیا۔ جب سے علی کا ذکر کم ہوا تھا، ملعون وقت نے 70,000 ممبر سے علی کا ذکر روکنا چاہا، آج 70 کروڑ ممبروں سے علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ حسین اور علی کا اختیار تھا۔ امام جواد علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من اصغى الى ناطق فقط عبده فإن كان الناطق من عبد الله فقد عبد الله وإن كان الناطق من عبد الشيطان فقد عبد الشيطان۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان کسی بولنے والے کو سنے، گویا اس نے اس کی عبادت کی ہے۔ اگر بولنے والا خدا کے بندوں میں سے ہوا، عبداللہ ہوا، تو گویا اس نے خدا کی عبادت کی ہے۔ اگر بولنے والا شیطان کے بندوں میں سے ہوا تو گویا اس نے شیطان کی عبادت کی۔ روایت آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ایک تاجر تھا جس کا نام بشری حافی تھا۔ ایک مرتبہ مولا گلی سے گزر ہی رہے تھے، مولا نے موسیقی کی آواز سنی، فسمع صوت الموسیقی من الدار فخرج من الدار غلام۔ جیسے ہی موسیقی کی آواز مولا کے کانوں تک پہنچنی تھی، ایک غلام اس گھر سے باہر آیا۔ مولا نے پوچھا فسأل الامام من الغلام، امام غلام سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اصاحب ھذا الدار مملوک او حر؟ غلام یہ بتا، جو اس گھر کا مالک ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے، مملوک ہے یا حر ہے، مالک ہے؟ غلام ظاہراً امام کو پہچانتا نہیں تھا، شناخت نہیں تھی، غصہ ہو گئے، کہنے لگا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میرے مالک ہے، آقا ہے، وہ مالک اس گھر کا ہے، وہ غلام نہیں ہے، میں غلام ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا اگر وہ مالک ہے، اگر وہ حر ہے، لما فعل ما فعلت، تو وہ ایسا کام نہیں کرتا جو اس نے کیا ہے۔ غلام سن کر یہ واپس
جو اس کا کام تھا، کام کرنے کے بعد گھر واپس چلا گیا۔ جیسے بشری حافی نے اس کو دیکھا، کہا لما تاخرت یا غلام، سبب کیا تھی تاخیر ہو گئے؟ غلام کہنے لگا التقیت برجل سألنی عنک کیت و کیت، باہر ایک آدمی سے ملا، وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر اندر بیٹھا ہوا انسان حر ہے، آزاد ہے، غلام نہیں ہے تو ایسا نہیں کرتا جیسا وہ کر رہا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ بشری حافی کہنے لگا غلام ذرا حلیہ بتاؤ، ذرا شکل بتاؤ، وہ دکھتا کیسا ہے؟ شکل بتانا تھا۔ بشری حافی سمجھ گیا میرے وقت کا مولا امام ہے۔ اتنا سمجھنا تھا نعلین کے بغیر، جوتوں کے بغیر امام کے پیچھے دوڑا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بشری حافی، حافی عربی میں اس بندے کو کہتے ہیں جو پیدل چلے بنا نعلین کے، تبھی سے اس کا نام معروف ہو گیا بشری حافی۔ مولا کے پاس خدمت میں حاضر ہو کے مولا سے کہنے لگا مولا مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ مولا نے کہا کہ یہ موسیقی کی آواز آپ کے گھر سے آ رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہا مولا آج کے بعد کبھی آپ کو یہ شکایت نہیں ملے گی۔ دیکھیے ایسا میں ایک نقطہ دینے جا رہا ہوں کہ امام نے مستقیم اس کو ہدایت نہیں کیا۔ ایک غلام جس کی کوئی ارزش ہی نہیں ہے، غلام کی کوئی ارزش نہیں ہے، امام نے غلام سے کہا، غلام جا کر کے بشری حافی تک امام کی ان باتوں کو پہنچایا، لیکن بشری حافی کے اوپر اتنا مؤثر کر گیا امام کا کلام، اس طریقے سے دوڑ کے امام کے محضر میں آ گیا۔ امام اور معصوم کی کلام میں، باتوں میں ایک معجزہ ہے۔ جس طرح سے قرآن میں ایک معجزہ ہے، اسی طریقے سے اہل بیت کے کلام میں بھی معجزہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس منزل پہ نہ پہنچے ہوں جہاں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کیونکہ اگر آپ اس منزل پہ پہنچے ہوں گے تو آپ کربلا میں دیکھیں گے جب شمر حسین کو قتل کرنا چاہتا تھا، امام حسین نے ایک مرتبہ شمر کی طرف دیکھ کر کہا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں ابھی بھی تمہیں یہ کہہ رہا ہوں امان دوں گا، جنت دوں گا، جنت کی ضمانت لیتا ہوں اگر تم یہ کام کرنے سے باز آ جاؤ۔ امام حسین سے فصیح و بلیغ اور کون ہو سکتا تھا؟ جتنا اثر امام میں، اور وہ وقت، منظر، اس لمحے کو تصور کرے عزیزان، وہ لمحہ تب کا ہے جب سب شہید ہو چکے تھے، پھر بھی امام نے اس کو موقع دیا، لیکن منزل ختم اللہ علی قلوبہم، اس منزل پر شمر پہنچ گیا تھا کہ امام سامنے رہ کر کے اتنے قتل کرنے کے بعد بھی جنت کی ضمانت لینے کو تیار ہے، لیکن شمر کے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ اس طرح امام کاظم کے زمانے میں ایک غلام آ کر کے امام کے بعد کو انتقال دیتے ہیں، لیکن کربلا میں تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کوئی بھی کعبے جا کر کے آتا ہے، حج پہ جا کر کے آتا ہے، 6 سال کا بچہ بھی اگر حج پہ جا کر کے آتا ہے وہ یہ سیکھ کے آتا ہے کہ یا علی مدد نہیں کہنا، یا اللہ مدد کے علاوہ کہنا ہی کچھ نہیں۔ 1400 سال سے ہمارے یہاں مجالس ہو رہی ہے، اگر ہم نے عقیدہ نہیں سیکھا تو کچھ نہیں سیکھا، اگر ہم نے یا علی مدد نہیں سیکھا تو کچھ نہیں سیکھا، اگر ہم نے حسین نہیں سیکھا تو سیکھا ہی نہیں کچھ۔ تو منبر کو اپنی جگہ پہ استعمال کریں۔ اگر معصوم کے بچوں کا مثال دوں گا تو ظاہراً آپ لوگ یہ سوچیں گے چونکہ معصوم کا خون تھا
چونکہ امام کے خاندان میں سے تھا اس لیے ایسا ہوا۔ ایک کربلا کے 12 سالہ شہید کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہوں گا، جنادہ بن کعب۔ یہ ایک ایسا شہید ہے عزیزو کہ جس کا باپ بھی شہید ہو گیا کربلا میں۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد کہا امام مجھے اجازت دیجئے کہ میں شہید ہو جاؤں، جنگ کے لیے جاؤں۔ امام نے کہا تم ابھی اس لائق نہیں ہو، بچے ہو، جنگ نہیں کر سکتے، اور تمہارا باپ ابھی مقتل میں شہید ہوا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری ماں یہ چاہ رہی ہوگی کہ تمہیں بھی کھو دے۔ کیا کہتا ہے کہ مجھے میرے ماں نے تلقین کر کے بھیجا ہے جاؤ حسین کے اوپر اپنی جان قربان کرو۔ اتنا سنا تھا، امام نے اجازت دیا۔ 11 سال کا بچہ ہے عزیز، مقتل میں آ کر کے خود کو معرفی نہیں کیا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، جو بھی مقتل میں آیا خود کو معرفی کیا، خود کے بارے میں بتایا، لیکن یہ وہ بچہ ہے کہ جب مقتل میں آیا ہے تو خود کے بارے میں نہیں کہا۔ ایک رجز پڑا بچے نے، 12 سال کا بچہ ہے، گھوڑے پہ اپنے سینے کو بلند کر کے یہ رجز پڑھنے لگا، امیری حسین فنعم الامیر سرور فؤادی بشیر النذیر۔ مجھے اپنے بارے میں بتانا ہی نہیں ہے لوگوں کو، میں بس وہ غلام ہوں جس کا امیر حسین ہے، میں وہ بچہ ہوں جس کا امیر حسین ہے۔ یہ فخر کی منزل تھی اس بچے کے لیے۔ نہ وہ بچہ معصوم کے خاندان سے تھا، نہ وہ بچہ معصوم کے رشتہ داری میں تھا، ایک عام بچہ تھا جس طریقے سے ہم اور آپ ہوتے ہیں۔ 12 سال کا بچہ، معرفت اس عروج پہ تھی کہ رجز اس طرح سے پڑھا کہ تا قیامت واقعہ پڑھ کے مسائل کو رب دوں گا۔ آج کا دن منسوب ہے جناب عباس سے، جناب غازی سے، کہ ہمیشہ حسین کہتے تھے عباس بابا کے صبر کا وارث، اور غازی تو ہے بابا کے شجاعت کا وارث۔ ایک مرتبہ علامہ مہدی نے خواب میں دیکھا کہ جناب عباس ان کے خواب میں آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مہدی میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ میری زری میں آ کر کے جو پانی میری زری تک قبر تک آ پہنچا ہے اس پانی کا رخ موڑ دے، کیونکہ سکینہ کے بعد مجھے پانی اچھا ہی نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ علامہ مہدی صبح کو اٹھنے کے بعد 4 مزدوروں کے ساتھ جب زری میں داخل ہوئے ہیں، قبر کو دیکھنا تھا، 4 مزدور کہنے لگے علامہ تو کہتا تھا کہ عباس کا قد اتنا بلند تھا، عباس اتنے لمبے تھے کہ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو نالین خط کھینچتے ہوئے زمین پہ چلتی تھی۔ یہ تو ایک 8 سالہ بچے کا قبر لگتا ہے، اتنا سننا تھا۔ علامہ مہدی بے ہوش کر گئے۔ ایک مرتبہ پھر سے ہوش میں آنے کے پوچھا گیا کہ ایسا کیا ہوا ہے، ایسا کربلا میں ہوا کیا تھا کہ عباس کا قبر اتنا چھوٹا بنا ہے؟ علامہ کہنے لگا مزدوروں وجہ یہ ہے سجاد کو جتنا عباس ملا اتنا لپیٹ لیا، جتنا عباس کا جسم ملا اتنا اپنے آستین میں چھپا لیا، چھپانے کے بعد یہ قبر بنائی ہے۔ سب سے زیادہ اگر مارا گیا ہے کربلا میں تو میرے غازی کو مارا گیا ہے، کیونکہ کربلا میں غازی ہی ایسی ایک شخصیت تھی جو علی سے شباہت رکھتا تھا۔ کربلا واقعی علی کے بغض سے ہوئی تھی، علی سمجھ کر کے غازی کو مار رہے تھے۔ غازی کے صبر کا بڑا امتحان ہوا ہے عزاداروں۔ ایک مرتبہ جناب زینب غازی سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں غازی عباس حسین نظر نہیں آ رہے، ذرا حسین کو دیکھو، حسین کہاں چلے گئے ہیں؟ ایک مرتبہ غازی حسین کے پیچھے پیچھے آئے،
حسین کو ڈھونڈتے، حسین کے قدموں پہ اپنے قدمیں رکھتے ہوئے حسین کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، دیکھا حسین اپنے امامہ کو اتار کر کے ایک پتھر کے پیچھے جا کر کے سر کو اپنے تلوار پہ رکھ کر کے گریہ کر رہے ہیں۔ اتنا دیکھنا تھا، غازی نے اپنے آپ کو امام کے خدمت میں حاضر کیا، پیروں پہ گر کر کے کہنے لگے بتائیے آپ کو اس بیابان میں گریہ کس نے کروایا، آپ کو اس بیابان میں رلایا کس نے؟ حسین کہنے لگے عباس تو صبر نہیں کر پائے گا کیونکہ میں ہوں علی کے صبر کا وارث، تو ہے بابے کے شجاعت کا وارث۔ اتنا سننا تھا، عباس نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہنے لگے حسین یہ بتائیے، مولا یہ بتائیے آپ سید زادوں نے مجھ سے صبر کروانے کتنے ہیں؟ جب 19 رمضان کو علی بابا کے سر پہ ضربت لگی، میں نے کہا ایک تلوار مجھے دو، قاتل کوفہ میں ہے، میں جا کر کے قاتل کا سر قلم کر دوں۔ حسین آپ نے کہا مولا آپ نے کہا عباس میں غریب ہوں، مولا میں چپ نہیں کر گیا۔ ایک مرتبہ غازی پھر سے کہنے لگے مولا مجھے بتائیے آخر مجھے صبر کتنے کروانے ہیں؟ حسین نے کہا عباس تو صبر نہیں کر پائے گا۔ حسین کبھی عباس کو اجازت نہیں دے پائے، اختصار کے ساتھ مسائل پہنچانا ہے۔ جس نے عباس کے اوپر گریہ نہیں کیا، عباس کے علم پہ جا کر کے معافی مانگے، عباس کے مسائل سن کر کے اگر گریہ نہ کیا تو عباس کے علم کے سائے میں جا کر کے معافی مانگے۔ عزیزو جب حسین نے عباس جنگ کی اجازت ہی نہیں دی، لیکن کربلا میں ایک ایسا منظر بھی دیکھنے کو ملا جب حسین تڑپ اٹھے، مجبور ہوئے۔ جب حسین نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے اپنے ننھے ہاتھوں میں اپنے چچا عباس کے ہاتھوں کو تھام کر کے حسین کی طرف آ رہے ہیں۔ اب حسین کا یہ منظر دیکھنا تھا، جیسے ہی دیکھا سکینہ ہے عباس کو ساتھ لے کے آ رہی ہے، اتنا دیکھنا تھا، نجف کا رخ کیا، کہنے لگا بابا آج میں غریب ہو گیا۔ عباس کو لے کر کے سکینہ حسین کی خدمت میں آئی، آنے کے بعد کہا بابا چچا کو اجازت دیجئے کہ پانی لے کر کے آئے۔ اتنا سننا تھا، حسین نے کہا عباس کیا تو جانا چاہتا ہے؟ عباس نے کہا مجھے جانا ہے، آپ اجازت دیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ ایک مرتبہ زینب نے خیمے سے آواز دی میرے بھیا حسین عباس سے کہیے کہ خیمے میں آ جائے، میں نے الوداع کرنا ہے عباس سے۔ ایک مرتبہ عباس حسین کے قدموں پہ گرے، کہنے لگے میں خیمے میں کیسے جاؤں، میری جرت نہیں ہے علی کی بیٹی کو دیکھوں، میری جرت نہیں ہے خیمے میں جاؤں، وہ بھی گھوڑے پہ سوار ہو کر کے خیمے میں جانا۔ سننا تھا جناب زینب کی آواز آئی عباس میں نے تجھے بھائی سمجھ کے نہیں بلانا، میں نے بابا سمجھ کے بلانا ہے۔ اما قصہ سے میں نے سنا ہے کہ جب بھی عباس سوار ہو کر کے آتا ہے بالکل علی لگتا ہے، میں نے علی کی زیارت کرنی ہے، علی کو آخری وقت ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ عباس جناب زینب سے الوداع ہو کر کے آئے ہیں۔ اب جی ایک جملہ دینے لگا ہوں عزاداروں، بس گریہ کریے گا کہ جب عباس جناب زینب سے الوداع کر کے امام حسین کی خدمت میں آئے، امام حسین نے دیکھا جناب عباس تیر لیے ہوئے ہیں، نیزے لیے ہوئے ہیں، تلوار اپنے ہاتھوں میں سجائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ سوال کیا عباس تو جنگ کرنے جا رہا ہے؟ میں نے تو تجھے اجازت پانی لانے کی دی ہے، تجھے جنگ کرنی ہے؟ مولا عباس تڑپ کے کہنے لگے مولا صبر کتنا کروں، میں نے انہیں مارنا ہے، میں نے انہیں قتل کرنا ہے، میں نے انہیں بدلہ لینا ہے۔ انہیں کو قتل کیا، قاسم کو قتل کیا، اکبر کو قتل کیا۔ اتنا سننا تھا، حسین کا جملہ سنیے گا عزادارو۔ حسین کہتے ہیں عباس یہ نیزہ لے کے جا، یہ تلوار لے کے جا، یہ تیر لے کے جا، لیکن تو نے انہیں مارنا اتنا ہے جتنا زینب شام کے دربار میں سہے، جتنا تیری بہن زینب برداشت کر سکتی ہے، تو نے مارنا ہی ان کو اتنا ہے کہ جتنا زینب برداشت کر سکے گی۔ ایک مرتبہ جناب عباس میدان میں آئے، سکینہ دیکھ رہی ہے،
علم جھکا یتیموں نے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کے سکینہ سے سوال کیا، سکینہ یہ بتا علم جھکا کیوں؟ سکینہ کہنے لگی میرا چچا فرات پہ پہنچ گیا ہے، پانی بھر رہا ہے۔ ایک مرتبہ علم پھر سے اٹھا، پھر سے سوال ہوا، سکینہ کہنے لگی میرا چچا پانی بھر کے اٹھ گیا ہے، اب پانی آ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ علم لٹکھڑانے لگا، اتنا دیکھنا تھا۔ سکینہ نے جیسے ہی علم کو لٹکھڑاتے ہوئے دیکھا، اپنے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، کہنے لگے اللہ میرے چچا کی خیر ہو۔ عزادارو، جب جناب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو امام حسین کو صدا دے کر کے بلانے کے بعد جب امام حسین حضرت عباس کے محضر میں پہنچے ہیں نا، تو تاریخ میں لکھا ہے، مورخ نے لکھا یہ ہے، راوی کہتا یہ ہے کہ ایک تمنا حسین نے عباس سے کی ہے، ایک تمنا عباس نے حسین سے کی ہے۔ اب مجھے جملہ پڑھنے دیجئے گا۔ حسین نے عباس سے کہا میں نے تجھ سے ایک تمنا کرنی ہے، گزارش کرنی ہے۔ عباس نے حسین سے کہا مولا مجھے بھی آپ سے ایک تمنا ہے۔ کہنے لگے مولا عباس تو بتا تجھے تمنا کیا ہے، مجھ سے گزارش کیا ہے؟ عباس کہنے لگے مولا میری ولادت ہوئی تھی، جب میں اس دنیا میں پہلی بار آیا تھا میں نے آپ کے چہرے کا زیارت کیا تھا، اب میں چاہتا یہ ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کے چہرے کی زیارت کر کے چلا جاؤ۔ مولا میری ایک ہاتھ میں خون ہے، دوسرے ہاتھ میں تیر ہے، میرے ہاتھ سلامت نہیں ہے، ورنہ میں یہ زحمت آپ کو نہیں دیتا۔ میری آنکھوں سے خون ذرا صاف کریے گا، آپ کا چہرہ دیکھنا ہے۔ اتنا سننا تھا، حسین تڑپنے کے بعد عباس کا خون صاف کیا۔ عباس حسین کی زیارت کرے، بڑے خوش ہوئے۔ ایک مرتبہ عباس کہنے لگے مولا یہ بتائیے آپ مجھ سے کیا تمنا رکھتے ہیں، آپ مجھ سے کیا گزارش کرتے ہیں؟ مولا کہنے لگے آج تک تو نے مجھے کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا ہے، تو نے مجھے جب بھی پکارا ہے مولا کہہ کے پکارا ہے، آقا کہہ کے پکارا ہے۔ غازی مجھے ایک مرتبہ ذرا بھائی کہہ کے پکارنا، میری یہ تمنا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کو عباس نے بھائی کہہ کے پکارا۔ کربلا میں یہ دو ایسی تمنائیں تھی، ایک مرنے والا تمنا پورا کر گیا، ایک دیکھنے والا تمنا پورا کر گیا۔ بس آخری ایک فقرہ اس کے بعد التماس دعا۔ عزیزو جب کربلا لٹ گئی، جب شام کوفہ اسیروں کو پہنچایا گیا، ایک مرتبہ ایک راوی ہے بشیر نام کا، بڑا ہی غضبناک، بڑا ہی دل انگیز قصہ ہے، سنیے گا اور گریہ کریے گا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بشیر آ کر کے اعلان کرتا ہے الا یا اہل العلا قد قتل الحسین بکربلا، اے دنیا والوں ذرا سنو حسین قتل ہو گئے۔ اتنا سننا تھا، ام البنین کی کانوں تک یہ آواز پہنچی، کہنے لگا بیٹا مجھے ایک ہاتھ میں عصا دو، ایک ہاتھ میں مجھے سہارا دو، مجھے مسجد نبوی جانا ہے، مجھے مسجد نبوی جانا ہے، مجھے ذرا وہاں پر پہنچا دو۔ جناب ام البنین کو مسجد نبوی پہنچایا گیا۔ بشیر کے سامنے آ کر کے کہنے لگا تو نے کون سا حسین بولا، کون سا حسین قتل ہوا؟ بشیر کہنے لگا بی بی حسین ابن علی قتل ہوئے ہیں۔ بیوی کہنے لگی میں نے ماننا ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، غازی بھی زندہ رہے حسین بھی قتل ہوا، غازی بھی زندہ رہے حسین بھی قتل ہو۔ بشیر کہنے لگا بی بی غازی پہلے قتل ہوئے، حسین بعد میں قتل ہوئے۔ اتنا سننا تھا، بی بی صبر نہ کر پائی، پھر سے کہنے لگا ایسا ہونا ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، یہ بتا بشیر میں مانوں کیسے؟ شیر خدا علی کا جلال جنگ نہ کر پایا؟ اتنا سننا تھا، بشیر نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا، دست ادب کو جوڑ کر کے بی بی سے کہتی ہے نہیں بی بی ایسا نہیں ہے، عباس نے بڑا جنگ کیا ہے، عباس بڑا بہادر تھا۔ تو
کہنے لگا شہید کیسے ہوا؟ کہنے لگے عباس کے سر میں گرز لگا ہے، عباس کے سر میں جب گرز لگا ہے نا تب زمین پہ گرا ہے۔ اتنا سننا تھا، بی بی کہنے لگی میں نے ماننا ہی نہیں ہے، عباس کے سر میں گرز لگنا ہی نہیں ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب بھی عباس کے سر میں، جب بھی عباس پہ گرز سے وار ہوا ہے، عباس نے اپنی دونوں ہاتھوں سے، دونوں انگلیوں سے گرز کا وار روکا ہے، زمین پہ پھینکا ہے۔ اتنا سننا تھا، اب بشیر سمجھا کہ بیوی سے مخاطب ہے، عباس کی ماں سے مخاطب ہے۔ اتنا سننا تھا، بشیر کہنے لگا بی بی جب عباس کے سر میں ملعون نے گرز سے حملہ کیا ہے نا اس وقت عباس کے بازو اپنے جیسے نہ نہیں تھے۔ اتنا سننا تھا، بی بی گریا کرنے لگی، کہنے لگی بہت ہی زیادہ گریا کرنے لگی، غش کھا گئی۔ کھانے کے بعد بشیر کہنے لگا، بشیر نے پھر جب بی بی ہوش میں آئی کہنے لگا بی بی یہ بتائیے آپ کو اتنا رونا کیوں آیا؟ میں نے جب حسین کا قتل کا ذکر کیا، عباس کے قتل کا ذکر کیا، اتنا نہیں روئی، آخری اس فقرے پہ آپ روئی کیوں؟ بی بی کا ایک جواب سنیے گا۔ جب بشیر کا یہ سوال کرنا تھا، بی بی نے کہا کہ بشیر تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے انصاف نہیں کیا بشیر۔ کربلا میں جتنے بھی شاہ سوار تھے، جتنے بھی شاہ سوار تھے، جب گھوڑے سے گرا ہوگا نا اپنے ہاتھ سے سہارا لیا ہوگا۔ میرا تصور یہی رہی ہو کہ جب میرا عباس، میرا غازی، جب میرا بیٹا زمین پہ آئے